میں اس کی چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہ وہ ہے نسخہ کیمیا کہ جس کی وجہ سے بندے کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، ٹائم گھنٹہ بھی ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس لگتا ہے میرا پورا گھنٹہ ضائع ہو گیا، اور اگر پوری عمر ضائع ہو جائے کسی ایسی غلطی کی وجہ سے کہ وہ کام پہلے کیا ہی نہیں تھا، عمر بھر نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دیں، اور نتیجہ جہنم نکلا۔ اگر قیامت کے دن اس غلطی کا پتہ چلے تو بندہ کتنا افسوس کرے، اور اگر سالم کے جلسے میں کسی کو پتہ چل جائے اگر اس کی غلطی ہو، اس تو ان جلسہ کرانے والوں کا بڑا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، ایک شخص کے احوال ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان کیے، اور کیسے احوال، رشک آتا ہے۔ اب ہم رہتے ہیں پاکستان میں تو ہمیں رشک نہیں آتا ان پر کہ جو ہر وقت کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے، جو روضہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے، کہ کتنے وہ خوش نصیب ہیں۔ ہم کبھی کبھار جاتے ہیں ویزا لے کے، پھر جلدی جب دن فوراً ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں حدیث میں ایک شخص کا حوالہ دیا گیا جو وہاں 2-4 گھنٹے نہیں گیا، 2-4 مہینے نہیں گیا، 2-4 سال نہیں گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 4766 ہے، یہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 130 ہے۔ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، ایسا بندہ کہ جو حرم میں پہنچا، صرف عرب نہیں، عرب سے پھر حرم کی شان اونچی ہے، اور پھر حرم میں مسجد حرام کی شان اونچی ہے، اور مسجد حرام میں پھر آگے کعبے کی شان اونچی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، اس کے درمیان اس نے مصلی بچھا لیا ہے، اور ساری زندگی وہیں گزار دی ہے۔ دن رات کروڑ ہاتھ جلوے کعبے پہ برس رہے ہیں، اور وہ ان کی آغوش میں ہے۔ پھر نہ اسے کوئی نکالتا ہے، نہ اس کو کوئی فکر ہے، کھانے پینے کی ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی ہیں، بین الرکن والمقام زندگی گزاری ہے۔ اور پھر اس نے سستی بھی نہیں کی، صلی وصام، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، یعنی وہاں رہ کر عبادت میں بھی مصروف رہا۔ اب اس کی بظاہر زندگی کتنی قابل رشک ہے کہ حرم میں ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، وہیں زندگی گزر گئی۔ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب روح نکلی داخل النار، سیدھا جہنم میں جا گرا، جہنم میں جا پہنچا۔ اب کیا کمی تھی اس میں؟ کیوں ایسا ہوا؟ وہ کسی صنم کدے میں، بت خانے میں تو نہیں رہا، وہ تو کعبے کے سامنے رہا۔ وہ عیش و عشرت میں نہیں، وہ تو نماز روزے کا پابند رہا، تو ساری زندگی وہاں گزار دی۔ لیکن روح نکلی تو سیدھا جہنم میں پہنچا۔ سرکار نے اس کی کمی بیان کی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یعنی کتنا لازم ہے اس حدیث کو واضح کرنا، اور کتنا لازم ہے سن کے قبول کرنا اگر وہ کمی کسی میں نکل آئے۔ اتنا مقرب بظاہر انوار کی تجلیات کی برسات میں ہے، اور روح نکلی ہے تو سیدھا جہنم میں گرا ہے۔ ثم لقی اللہ، درمیان میں اب وہ لفظ بولوں گا کہ کمی کیا تھی۔ سرکار فرماتے ہیں فلو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم لقی اللہ، روزہ نماز سب کچھ کر کے مرا، وہوا مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمی تھی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں بغض تھا۔
آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں بغض تھا، سارے کیے پہ پانی پھر گیا، صرف اس وجہ سے اللہ کو بھی مانتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مانتا تھا، آخرت کے دن کو بھی مانتا تھا، نماز روزہ حج زکات، پھر حرم میں تھا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان تھا، لیکن ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ دل میں بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو مسلک اہل سنت حب اہل بیت کا مسلک ہے کہ اگر یہ پیپر کسی کا رہ جائے تو نماز والا پیپر فائدے کو نہیں دیتا۔ دل میں اگر معاذ اللہ بغض اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کتنا نقصان ہوا، ساری زندگی پہ پانی پھر گیا۔ تو آج اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یوں کریں تو پورا ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے، یوں کریں تو پورا مہینہ ضائع ہو جاتا ہے، تو سارے میسج کریں کہ اس طرح نہ کرنا، مہینے کی تنخواہ ماری جائے گی، نہیں حکومت آ گئی ہے، یوں ہو جائے گا، تو جس وجہ سے ساری عمر ہی ماری جائے تو اس کا تو پھر اپنی اولادوں کو بھی بتانا چاہیے، اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ سنا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی گمراہ بندے کو تم سمجھا دو تو 40 دیگوں کا ثواب نہیں، 100 دیگ کا ثواب نہیں، 1,00,000 دیگ کا ثواب نہیں، فرمایا پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ملتا ہے۔ جلسے صرف کانوں تک کے لیے نہیں سننے ہوتے، میرے آقا علیہ السلام ایک دعا مانگ کے گئے ہیں، ہم اگر کوشش کریں گے تو اس لسٹ میں نام ہمارا بھی آ جائے گا کہ کس کس کے بارے میں مانگی ہے۔ فرمایا نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وواها واداها، اے میرے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، پھولوں کی طرح گلابوں کی طرح کھلا رہے، کبھی بھی نہ مرجھائے، نہ دنیا میں نہ قیامت کی دھوپ میں۔ کس کا؟ اب دیکھو آگے سیٹ کتنی آسان سی ہے، صرف یہ من سمع مقالتی، جس نے میری حدیث سنی، جس طرح تم ٹائم نکال کے حدیث سننے کے لیے آ گئے، فحافظها سن کے یاد کر لی، وواها محفوظ رکھی، واداها جو نہیں آئے تھے انہیں جا کے سنا دی، اتنا کام کیا تو سرکار فرماتے ہیں رب اس